بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إنا بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومه اس کی قوم کی طرف ان انذر کے ڈراؤ قومک اپنی قوم کو من سے قبل اس سے پہلے ان یاتیہم کے آئے ان کے پاس عذاب علیم عذاب درناک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب درناک، یعنی اس سے پہلے کہ کفر و شرارت کی بدولت دنیا میں طوفان کے اور آخرت میں دوزخ کے عذاب کا سامنا ہو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، قال اس نے کہا یا قوم یہ میری قوم، انی بے شک میں، لکم بے شک میں، نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ بولا اے قوم میری تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کر۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واتیعون اور اطاعت کرو میری کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم اور مہلت دے گا تم کو، الی تک اجل مسمى مقرر وقت تک، ان اجل اللہ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاء جب آ جاتا ہے، لا یؤخر تو ڈھیل نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں کی جاتی، لو کنتم اگر ہو تم تعلمون تم جانتے، تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدہ تک، وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر کفر و معصیت چھوڑ دو اور طاعت و عبادت کا راستہ اختیار کرو، یعنی ایمان لے آؤ گے تو اس سے پہلے اللہ کی جو حقوق تلف کیے ہیں وہ معاف کر دے گا، اور کفر و شرارت پر جو عذاب آنا مقدر ہے ایمان لانے کی صورت میں وہ نہ آئے گا، بلکہ ڈھیل دی جائے گی کہ عمر تبھی تک زندہ رہو حتیٰ کہ جانداروں کی موت و حیات کے عام قانون کے موافق اپنے مقرر وقت پر موت آئے، کیونکہ اس سے تو بہرحال کسی نیک و بد کو چارہ نہیں، یعنی ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا جو وعدہ ہے اگر وہ سر پر آ کھڑا ہوا تو کسی کے ٹالے نہیں ٹلے گا، نہ ایک منٹ کی ڈھیل دی جائے گی، یا یہ مطلب ہو کہ موت کا وقت معین پر آنا ضروری ہے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ والظاہر هو الاول، حضرت شاہ صاحب ان آیات کی تقریر ایک اور طرح کرتے ہیں، یعنی بندگی کرو کہ نوع انسان دنیا میں قیامت تک رہے اور قیامت کو تو دیر نہ لگے گی، اور جو سب مل کر بندگی چھوڑ دو تو سارے ابھی ہلاک ہو جاؤ۔ طوفان آیا تھا ایسا ہی کہ ایک آدمی نہ بچے، حضرت نوح کی بندگی سے ان کا بچاؤ ہو گیا، یعنی اگر تم کو سمجھ ہے تو یہ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، قال ربی اس نے کہا ہے میرے رب، انی بے شک میں نے دعوت میں نے پکارا قومی اپنی قوم کو، لیلا ونہارا رات کو اور دن کو، بولا اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم تو نہ زیادہ کیا ان کو دعائی میری پکار نے، الا فرارا مگر فرار میں، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی نوح علیہ السلام 950 برس تک ان کو سمجھاتے رہے، جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس و تنگ دل ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ بار خدایا میں نے اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی تو دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں برابر ان کو تیری طرف بلاتا رہا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ جوں تیرے طرف آنے کو کہا گیا یہ بدبخت اور زیادہ ادھر سے منہ پھیر کر بھاگے، اور جس قدر میری طرف سے شفقت و دلسوزی کا اظہار ہوا ان کی جانب سے نفرت اور بیزاری بڑھتی گئی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں نے کلما جب کبھی دعوتہم میں نے پکارا ان کو، لتغفر لہم تاکہ تو بخش دے ان کو، جعلوا انہوں نے ڈال دیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانی اپنے کانوں میں، واستغشوا اور اوڑھ لیے ڈانپ لیے، ثیابہم کپڑے اپنے، واسروا اور انہوں نے اصرار کیا، واستکبروا اور تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا۔ اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑا، اور ضد کی اور غرور کیا بڑا غرور، کیونکہ میری بات سننا ان کو گوارا نہیں، چاہتے ہیں کہ یہ آواز کان میں نہ پڑے
وہ میری اور میں ان کی صورت نہ دیکھوں۔ نیز انگلیاں اگر کسی وقت کانوں میں ڈھیلی پڑ جائیں تو کچھ کپڑوں کی روک رہے، غرض کوئی بات کسی عنوان سے دل میں اترنے نہ پائے، یعنی کسی طرح اپنے طریقہ سے ہٹنا نہیں چاہتے، اور ان کا غرور اجازت نہیں دیتا کہ میری بات کی طرف ذرا بھی کان دھریں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، ثم پھر انی بے شک میں دعوتہم میں نے پکارا ان کو جہارن اعلانیہ، پھر میں نے ان کو بلایا برملا، یعنی ان کے مجموعوں میں خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر سمجھایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، ثم پھر انی بے شک میں نے اعلنت لہم اعلانیہ تبلیغ کی ان کو، واسررت لہم اور چپکے چپکے کی ان کے لیے، اسرارن تنہائی میں کرنا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا، چپکے سے یعنی مجمع کے سوا ان سے علیحدگی میں بات کی، صاف کھول کر اور اشاروں میں بھی، زور سے بھی اور آہستہ بھی، غرض نصیحت کا کوئی عنوان اور کوئی رنگ نہیں چھوڑا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ پھر میں نے کہا، استغفروا بخشش مانگو، ربکم اپنے رب سے، انہ بے شک وہ کان غفارا بخشنے والا ہے، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، یعنی باوجود سینکڑوں برس سمجھانے کے اب بھی اگر میری بات مان کر اپنے مالک کی طرف جھکو گے اور اس سے اپنی خطائیں معاف کراؤ گے تو وہ بڑا بخشنے والا ہے، پچھلے سب قصور یک قلم معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل بھیجے گا سماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا خوب برسنے والا بنا کر چھوڑ دے گا آسمان کی تم پر دھاریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ اور مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ ساتھ مالوں کے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے، اور يَجْعَلْ لَكُمْ بنائے گا تمہارے لیے، جناتٍ باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بنائے گا تمہارے لیے، أَنْهَارًا نہریں، اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغ اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے۔ کہا تو خشک سالی جس میں وہ برسوں سے مبتلا تھے دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دھواں دار برسنے والی بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ خوب سیراب ہوں گے، غلے پھل میوہ کی افراط ہوگی، مواشی وغیرہ فربا ہو جائیں گے، دودھ گھی بڑھ جائے گا، اور عورتیں جو کفر و معصیت کی شاموں سے بانجھ ہو رہی ہیں اولاد ذکور جننے لگیں گی، غرض آخرت کے ساتھ دنیا کے عیش و بہار سے بھی وافر حصہ دیا جائے گا۔ تنبیہ: امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے یہ نکالا ہے کہ استسقاء کی اصل حقیقت اور روح استغفار و انابت ہے، اور نماز اس کی کامل ترین صورت ہے جو سنت صحیحہ سے ثابت ہوئی۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، مالکم کیا ہے تم کو، لا ترجون نہیں تم امید رکھتے، اللہ اللہ کے لیے، وقارن کسی وقار کی، کیا ہوا ہے تم کو کیوں نہیں امید رکھتے اللہ سے بڑائی کی، یعنی اللہ کی بڑائی سے امید رکھنا چاہیے کہ تم اس کی فرمانبرداری کرو گے تو تم کو بزرگی اور عزت و وقار عنایت فرمائے گا، یا یہ مطلب ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے اور اس کی عظمت و جلال سے ڈرتے کیوں نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو، اطوارن طرح طرح سے، اور اس نے بنایا تم کو طرح طرح سے، یعنی ماں کے پیٹ میں تم نے طرح طرح کے رنگ بدلے، اور اصلی مادہ سے لے کر موت تک آدمی کتنی پلٹیاں کھاتا ہے، اور کتنے اتوار و ادوار اور اتار و چڑھاؤ ہیں جن میں کو گزرتا ہے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تروا کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف کس طرح خلق اللہ پیدا کیا، اللہ نے سبع سماوات 7 آسمانوں کو، طباقاً تہ بتہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنایا اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، یعنی ایک کے اوپر ایک۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر اور بنایا چاند کو، فیہن ان میں نورا نور، وجعل الشمس اور بنایا سورج کو، سراجن چراغ، اور رکھا چاند کو ان میں اجالا، اور رکھا سورج کو چراغ، جلتا ہوا سورج کا نور تیز اور گرم ہوتا ہے جس کے آتے ہی رات کی تاریکی کافور ہو جاتی ہے، شاید اس لیے اس کو جلتے چراغ سے تشبیہ دی، اور چاند کے نور کو اسی چراغ کی روشنی کا پھیلاؤ سمجھنا چاہیے جو جرم کمر کے توسط سے ٹھنڈی اور دھیمی ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، واللہ اور اللہ نے انبتکم اگایا تم کو، من الارض زمین سے، نباتاً اگانا، اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے جما کر، یعنی زمین سے خوب اچھی طرح جماؤ کے ساتھ پیدا کیا۔ اول ہمارے باپ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، پھر نطفہ جس سے بنی آدم پیدا ہوتے ہیں، غذا کا خلاصہ ہے جو مٹی سے نکلتی ہے۔
ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، ثم پھر یعیدکم ارادہ کرے گا تمہارا، لٹائے گا تم کو، فیہا اس میں، ویخرجکم اور نکالے گا تم کو، اخراجن نکلنا، پھر مقرر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر، یعنی مرے پیچھے مٹی میں مل جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن اس سے نکالے جائیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، واللہ اور اللہ نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، بساطا بچھونا، اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، لتسلکوا منہا تاکہ تم چلو اس میں، سبلا راستوں میں، فجاجا کشادہ تاکہ چلو اس میں، کشادہ راستے، یعنی اس پر لیٹو بیٹھو چلو پھرو، ہر طرح کے کشادہ راستے نکال دیے ہیں۔ ایک شخص چاہے اور وسائل ہوں تو ساری زمین کے گرد گھوم سکتا ہے، راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا۔ قال نوح، کہا نوح نے، ربی اے میرے رب، انهم عصوني بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا اور پیروی کی، من لم اس کی جو نہیں، یزدہ اضافہ کیا اس کو، مالہ اس کے مال نے، وولده اور اس کی اولاد نے، الا خسارا مگر خسارے میں۔ کہا نوح نے، اے رب میرے، انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسا کہ جس کو اس کے مال اور اولاد سے اور زیادہ ہو اور ٹوٹا، یعنی اپنے رئیسوں اور مالداروں کا کہا مانا جن کے مال اولاد میں کچھ خوبی اور بہتری نہیں، بلکہ وہ ان پر ٹوٹا ہے، انہی کے سبب دین سے محروم ہے، اور غایت تمرد و تجبر سے اوروں کو بھی محروم رکھا۔ ومکروا مکرا کبارا، مکروا اور انہوں نے چال لی، مگر مکرن ایک چال، کبارن بہت بڑی، اور دعو کیا ہے بڑا دعو، یعنی سب کو سمجھا دیا کہ اس کی بات نہ مانو اور طرح طرح کی دارثانی کے در پہ رہو۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ قالوا اور انہوں نے کہا، لا تذرن اور نہ تم چھوڑو، آلهتكم اپنے الہوں کو، ولا اور نہ تذرن تم چھوڑ دو، ودن ود کو، ولا سواعن اور نہ سوا کو، ولا یغوثا اور نہ یغوث کو، ویعوقا اور نہ یعوق کو، ونسرن اور نہ نصر کو، اور بولے ہرگز نہ چھوڑیو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑیے ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نصر کو، یعنی اپنے معبودوں کی حمایت پر جمے رہنا۔ نوح کی بہکائے میں نہ آنا، کہتے ہیں کہ سینکڑوں برس تک ہر ایک اپنی اولاد اور در اولاد کو وصیت کر جاتا تھا کہ کوئی اس بوڑھے نوح کے فریب میں نہ آئے اور اپنے آبائی دین سے قدم نہ ہٹائے۔ یہ ان کی بتوں کے نام ہیں، ہر مطلب کا ایک الگ بت بنا رکھا تھا۔ وہی بت پھر عرب میں آئے اور ہندوستان میں بھی اسی قسم کے بت بشنو، برہما، اندر، شیو اور ہنومان وغیرہ کے ناموں سے مشہور ہیں۔ اس کی مفصل تحقیق حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے تفسیر عزیزی میں کی۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ بزرگ لوگ تھے، ان کی وفات کے بعد شیطان کے اغوا سے قوم نے ان کی تصویریں بطور یادگار بنا کر کھڑی کر لیں، پھر ان کی تعظیم ہونے لگی، شدہ پرستش کرنے لگے، العیاذ باللہ۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ وقد اور تحقیق اضلوا انہوں نے بھٹکا دیا، کثیرا بہت بسوں کو، اور نہ تزد تو اضافہ کر الظالمین ظالموں کو، الا ضلالا مگر گمراہی میں، اور بہکا دیا بہتوں کو، اور تو نہ زیادہ کرنا بے انصافوں کو مگر بھٹکنا۔ حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں، یعنی بھٹکتے رہیں، کوئی تسبیح سیدھی بند نہ پڑے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں کہ استدراج کے طور پر بھی ان کو اپنی معرفت سے اشنا نہ کر، اور عامہ مفسرین نے ظاہری معنی لیے ہیں، یعنی اے اللہ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیجیے تاکہ جلد شکاوت کا پیمانہ لبریز ہو کر عذاب الہی کے مورد بنے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بددعا ان کی ہدایت سے بکلی مایوس ہو کر کی، خواہ مایوسی 1000 سالہ تجربہ کی بنا پر ہو یا حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سن چکے ہوں، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، سورۃ نمبر 11 سورۃ الہود آیت نمبر 36۔ بہرحال ایسی مایوسی کی حالت میں تنگ دل اور غضبناک ہو کر یہ دعا کرنا کچھ مستبعد نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب کسی شخص یا جماعت کی راہ کے راست پر آنے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو جائے، اور نبی ان کی استعداد کو پوری طرح جانچ کر سمجھ لے کہ خیر کے نفوذ کی ان میں مطلق گنجائش نہیں، بلکہ ان کا وجود ایک عضو فاسد کی طرح ہے جو یقیناً باقی جسم کو بھی فاسد اور مسموم کر ڈالے گا، تو اس وقت ان کے کاٹ ڈالنے اور
صفحہ 80 سے محو کر دینے کے سوا دوسرا کیا علاج ہے؟ اگر قتال کا حکم ہو تو قتال کے ذریعے سے ان کو فنا کیا جائے یا قوت توڑ کر ان کی اثر بد کو متعدی نہ ہونے دیا جائے، ورنہ آخری صورت یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کے وجود سے دنیا کو پاک کر دے اور ان کے زہریلے جراثیم سے دوسروں کو محفوظ رکھے۔ کما قال انک ان تذرهم یضلوا عبادک، سورۃ نمبر 71 سورۃ نوح آیت نمبر 27۔ بہرحال نوح کی دعا اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو سورہ یونس میں گزری اسی قبیل سے تھی، واللہ عالم۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، مما مگر گمراہی میں خطیئاتہم خطائیں تھیں ان کی، اغرقوا وہ غرق کیے گئے، فادخلوا پھر فوراً داخل کیے گئے، نارن آگ میں، فلم پھر نہ یجدوا انہوں نے پایا لہم اپنے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے انصار کوئی مددگار، کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں، پھر نہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار، یعنی طوفان آیا اور بظاہر پانی میں ڈبائے گئے لیکن فی الحقیقت برزخ کی آگ میں پہنچ گئے، یعنی وہ بت ود سوا یغوث وغیرہ اس آڑے وقت میں کچھ بھی مدد نہ کر سکے، یوں ہی کس قسم پرسی کی حالت میں مر کھپ گئے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، وقال نوح اور کہا نوح نے رب لا تذر اے میرے رب نہ تو چھوڑ علی پر الارض زمین پر، من الکافرین کافروں میں سے، دیارن کوئی بسنے والا، اور کہا نوح نے اے رب نہ چھوڑیو زمین پر منکروں کا ایک گھر بسنے والا مقرر۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، انک بے شک تو ان اگر تذرہم تو چھوڑ دے گا ان کو، یضلوا وہ بھٹکا دیں گے، عبادک تیرے بندوں کو، ولا یلدوا اور نہ وہ جنم دیں گے، الا فاجرا مگر فاجروں کو، نافرمانوں کو، کفارن سخت کافروں کو، اگر تو چھوڑ دے گا ان کو بہکائیں گے تیرے بندوں کو جو جنیں گے تو سو ڈیٹھ حق کا منکر، یعنی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑیو، ان میں کوئی اس لائق نہیں کہ باقی رکھا جائے، جو کوئی رہے گا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نطفے سے بھی بے حیا ڈھیٹ منکر حق اور ناشکرے پیدا ہوں، اور جب تک ان میں سے کوئی موجود رہے گا تو خود تو راہ راست پر کیا آتا دوسروں ایمانداروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، رب اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھ کو، ولوالدی اور میرے والدین کو، ولمن اور واسطے اس کے داخلہ جو داخل ہو، بیتی میرے گھر میں، مومنا ایمان لا کر، وللمؤمنین اور مومنوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ولا اور نہ تزدی تو اضافہ کر، الظالمین ظالموں کو، الا تبارا مگر ہلاکت میں، اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور گناہ گاروں پر بڑھتا رکھ یہی برباد ہونا، یعنی میرے مرتبے کے موافق مجھ سے جو تقصیر ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف کیجیے، اور میرے والدین اور جو میری کشتی یا میرے گھر یا میری مسجد میں مومن ہو کر آئے ان سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائیے، بلکہ قیامت تک جس قدر مرد اور عورتیں مومن ہوں سب کی مغفرت کیجیے۔ اللہ نوح کی دعا کی برکت سے اس بندہ عاصی و خاطی کو بھی اپنی رحمت و کرم سے مغفور کر کے بدون تعذیب و دنیاوی و اخروی اپنی رضا و کرامت کے محل میں پہنچائے۔ انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ تم سورۃ النوح وللہ الحمد منتی۔ صدق اللہ۔